میرے یوتھ کے تمام نوجوان ساتھیوں، نائب صدر سرکل بکوٹ ثاقب بھائی اور مبشر صاحب جو بلاک یونین کونسل کے صدر ہیں، میں اگر نام لوں سب کے تو لمبی فہرست ہوگی، جناب حاجی اسحاق صاحب، جناب اورنگزیب صاحب، فدا حسین صاحب میرے بھائی، جناب ملک منیر صاحب، جناب شکیل صاحب، شراز صاحب، میں نے کہا کہ نام نہ لوں سب کا، جناب عمر صاحب، اور میرے قائد نواز شریف کے جانسار ساتھیوں، یوتھ کے شیروں، مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کے تفضیلات سے، اور جماعت کے اندر جس مضبوط نظریے اور عقیدے کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے 2018 میں، اور اس کے بعد جب اب 2024 کے الیکشنوں کی مہم شروع ہوئی اور جس طرح کے حالات بنائے گئے، اس میں جو آج آپ کا جذبہ ہے، اس جو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، اور جو کمپین ہم نے گزشتہ 20 دنوں سے شروع کی ہے، اس سے پہلے کمپین بھی شروع نہیں تھی، مجھے اللہ کی ذات پہ کامل یقین ہے انشاءاللہ تعالی نواز شریف کے جانسار ساتھی اور ہمارے جو نظریاتی نوجوان دوست ہیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 2024 کا مارکہ انشاءاللہ تعالی سرکل کو میں آپ کی عزت، اللہ کے فضل و کرم، اپنے بزرگوں اور آپ بھائیوں کی عزت کو انشاءاللہ اپنی عزت سے آگے رکھوں گا، خدا کے فضل و کرم۔ بہت شکریہ۔ تو پچھلا ہم کسی کے ذات پہ تنقید نہیں کرتے، لیکن جس پلیٹ فارم اور جماعت نے ہمیں عزت دی، جس قائد نے، جس پارٹی کی پلیٹ فارم سے ہم نے سیاست کی، اگر اس کے ساتھ ہم وفا نہیں کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں پھر اپنی مٹی سے بھی ہم وفا نہیں کر سکتے۔ جو شخص آپ کو عزت دیتا ہے، تو جماعت آپ کو عزت دیتی ہے، جو لیڈر آپ کو عزت دیتا ہے، اگر اس سے ہم وفا نہیں کر سکتے تو میں نہیں سمجھتا پھر اپنی مٹی سے بھی ہم وفا کریں گے۔ تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مسلم لیگ یوتھ ونگ کے جانسار دوستوں، اصل جماعت کی طاقت آپ ہے۔ ہم نے اب سیاسی جو لڑائی لڑنی ہے اس ملک کے اندر، اس میں سب سے اہم کردار وہ نوجوانوں کا، اور گزشتہ جب بہت سیاسی انتقام مسلم لیگ سے لیا جا رہا تھا، تمام ادارے اور قوتیں نواز شریف صاحب کو، ہمارے قائد کو اس سیاسی نظام سے مائنس کرنے میں لگی ہوئی تھی، اس وقت جو ایک فورس تھی پاکستان کے اندر، وہ یوتھ ونگ اور سوشل میڈیا کی فورس تھی، جس نے قائد نواز شریف اور مسلم لیگ کے نظریے کو ڈیفینڈ کیا۔ میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ پورے اداروں اور پورے ان قوتوں کے خلاف جس جذبے کے ساتھ آپ نے سٹینڈ لیا، آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ قوتیں مجبور ہوئی ہیں، بیک فٹ پہ گئی ہیں، سرنڈر کیا ہے، اور آج حق کا بول بالا ہوا ہے۔ جو ہمارے قائد نواز شریف صاحب نے کہا تھا میں معاملہ اپنا اللہ پہ چھوڑتا ہوں، آج آپ کی محنتوں سے، خدا کے فضل و کرم سے ہمارے قائد کو اور ہماری جماعت کو پاکستان کے اندر وہ عزت ملی ہے جو شاید پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی قائد کو نہیں۔ جب یہ ادارے اور یہ قوتیں جو پاکستان کے مفاد کی بات کریں، جب اس کو صفحہ ہستی سے اور سیاست سے ہٹاتے ہیں، پھر اس کا نام و نشان نہیں رہتا۔ بہت سی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ مشرف رجیم کی مثالیں موجود ہیں، اور بہت سی بات لمبی ہو جائے گی کیونکہ میں معذرت، میں نے یہاں 12 بجے پہنچنا تھا، میں گاؤں میں تھا، علاقے میں تھا، بہت تاکید سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اور جنہوں نے اپنے نظریے کے ساتھ اور حق پہ وفا کی اور ڈٹ گئے، اللہ نے ان کی مدد کی۔ آج اس الیکشن کے حوالے سے 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک تو آپ کے انشاءاللہ تفضیلات دور کیے جائیں گے، جو پارٹی
اللہ فرض نہیں کرے گا انشاءاللہ ہم کوئی پارٹی کے معاملات فیصلے کر رہے ہیں 3 دنوں میں. جس کسی نے بھی, بڑی اچھی اشفاق بھائی نے بات کی, جس کسی نے بھی پارٹی ڈسپلن کی وائلیشن کی, انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر اندر تمام قانونی کارروائی مکمل کر کے ان کو پارٹی سے فارغ کیا جائے. اور اس میں بڑی بڑی شخصیات ہیں انشاءاللہ, آپ دیکھیں گے اگلے 6 دنوں میں, جنہوں نے نمبر پلیٹ اور لگائی ہے, گاڑی دوسری گاڑی پہ اسے نمبر پلیٹ ہونی چاہیے. اور جو آپ کے جائز تفصیلات ہیں وہ آپ کا حق ہے کہ میرا گریبان پکڑیں, میرے پاس بیٹھے. ہو سکتا ہے مجھ سے بھی کوئی فیصلہ غلط ہو, میں فرشتہ نہیں. میں انشاءاللہ آپ کی جو اصلاحی تنقید ہوگی اس کو اپنے سر پہ بٹھاؤں گا انشاءاللہ. آپ کی کسی بھی تنقیدی بات کو یہ سمجھ کے میں رد نہیں کر سکتا کہ آپ کا موقف غلط ہے یا آپ کو حق نہیں ہے. جتنا مجھے حق ہے ہمارے ان نوجوانوں کا بھی اتنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی فیصلے بھی جو ہم مستقبل میں کریں گے وہ آپ کی مشاورت سے کریں گے. اب الیکشن کی بات, ہم کسی کی ذات پہ تنقید نہیں کریں. جو 4 سالہ دور پی ٹی آئی کا گزرا ہے وہ آپ کے سامنے. اب اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک میں مسلم لیگ کی اور ہمارے قائد نواز شریف صاحب کی حکومت آئے گی. اس میں کوئی شک نہیں, اللہ کے فضل و کرم سے. وہ تمام سیاسی مبصرین جو سیاست کے مستقبل پہ گہری نظر رکھتے ہیں, جو پاکستان کے مفاد کی بات کرتے ہیں, جو اس ملک میں پاکستان کو ایک معاشی ترقی, تیزی سے ترقی کرنے والا ملک دیکھنا چاہتے ہیں, جو عوام سے اس مہنگائی کا بوجھ چاہتے ہیں کہ ان کندھوں سے ہٹے, جو چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ایک ایٹمی قوت ہے وہ اتنا مضبوط ہو کہ اگر فلسطین میں ظلم ہو رہا ہو تو اس کا بااختیار وزیر اعظم اس قابل ہو کہ وہ قبلہ اول پہ جو محافظ ہیں ان کی شہادتوں کو کم سے کم روک سکے. وہ سب اس چیز پہ متفق ہیں کہ اب پاکستان کو ان بحرانوں سے, معاشی بحران, اکنامک سٹیبلٹی کی طرف اگر کوئی لے کے جا سکتا ہے وہ مسلم لیگ اور نواز شریف ہے, خدا کے فضل و کرم سے. اور اب اس 5 سالہ آنے والے پاکستان کے خوشحالی کے دور میں اگر ہم اپنے سرکل بکوٹ کو اور اپنے ضلع کو محروم کر دیتے ہیں صرف اپنی انا کی خاطر, صرف اپنی انا کی خاطر, تو میں سمجھتا ہوں یہ اس مٹی سے بھی غداری ہے اور اس آنے والی نسل کے ساتھ بھی زیادتی. 2000 کے بعد سرکل بکوٹ میں ایسا, میرا بھی 5 سالہ وہاں آپ کے ساتھ وقت گزرا, پھر ہلکے تبدیل ہوئے, ایک لمبی بات ہے, اس کو بھی لوگ پروپیگنڈے بنا, میں اس پہ آتا ہوں. لیکن پہلی جو بات ہے آج, کیونکہ ہماری یونین کونسل بلاک میں الیکشن کمپین کے حوالے سے آج ایک دعائیہ تقریب تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ ہمارے جو یوتھ کے نوجوانوں کے تفصیلات ہیں ان کو بھی بلائیں, ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ, سنیں گے اور اس کا حل بھی نکالیں گے, اور اپنے بزرگوں سے دعا کروا کے جو ہمارے سینئر مسلم لیگی ہیں جو موجود ہوں تاکہ باضابطہ طور پر الیکشن مہم کا ہم آغاز کر سکیں. ایک بڑی میٹنگ کی صورت اختیار کر گئی, اور اگر یہ اور جگہ ہوتی تو یہ جلسہ نظر آتا ہمیں. تو میں آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں. تو یہ کہہ رہا تھا کہ 2000 سے لے کے 2024 تک خواہ جس کی بھی حکومت تھی, 2000 سے پہلے کام ہوئے ہیں سرکل رپورٹ میں, حقیقت ہمیں تسلیم کرنی چاہیے, لیکن یہ 24 سال ہمارے ضائع ہوئے, اس طرح کام نہیں ہوئے جس طرح ہونے چاہیے. کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟ بالکل. اور اگر ہم اگلے 5 خوشحالی کے سال جو پاکستان کے ہیں, ہمیں موقع خدا کے فضل و کرم سے مل رہا ہے کہ ہمارا یہ علاقہ بھی ترقی کرے اور پچھلے 24 سالوں کی محرومیوں کا ہم ازالہ کر سکیں, یہ ممکن ہے خدا کے فضل و کرم سے. اور یہ موقع اگر پورے ملک میں ترقی ہو, ہمارا حلقہ, ہمارا سرکل, ہمارا ضلع صرف اس لیے محروم ہو جائے کہ مسلم لیگ کے اندر اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پہ دڑا بندی کر کے مسلم لیگ کو کمزور کیا جائے, کیا یہ بات آپ کو قبول ہے؟ نہیں. ہم انشاءاللہ تعالی لڑیں گے, ڈٹ کے لڑیں گے, ایک ایک بھائی کا, ایک ایک بزرگ کا,
جا کے دامن پکڑیں گے. اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو ایک طرف رکھیں, اگلے 5 سالوں میں اگر 25 سالوں کی محروموں کا ازالہ کرتے ہیں, آئے ہمارے مجھ سے غلطی ہے, قرض ہے آپ کا مجھ پر. اور جو اس بات پہ متفق نہیں ہوتا, میں سمجھتا ہوں وہ اپنے مفاد کی سیاست کرتا. میں آج سرکل بکوڑ کے غیرت مندوں کے سامنے اور یہ میرے بزرگ بیٹھے, ان بزرگوں اور اپنے نوجوان ساتھیوں کو ان کے سامنے ان کو اختیار بھی دیتا ہوں اور یہ بات بھی رکھتا ہوں ٹکٹ لے کے بھی اگر مسلم لیگ میں سے کوئی جیت سکتا ہے تو میں آج الیکشن چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. اتنا آسان کام نہیں ہے, لیکن اگر کوئی ایسا کردار ادا کرے کہ جس کی وجہ سے خوشحالی کے 5 سال ہمارے ضائع ہوں, 24 سالوں کا ازالہ کا ہمیں موقع خدا نے دیا ہے, ہماری قیادت کی صورت میں, ہماری جماعت کی ریوائول کی صورت میں, نواز شریف کے دوبارہ آنے کی صورت میں اگر وہ ہم ضائع کریں تو پھر اس مٹی سے بھی ہمیں وفا ہے. یہاں میں پہلے بھی جس دن 12 کو میں تقریب ہوئی تھی, جو میرے دفتر میں آیا ہے ایک پورے منظم پروپیگنڈے کے تحت, وہ پی ٹی آئی کے دوستوں نے نہیں کیا میرے خلاف, حاجی صاحب پی ٹی آئی کے دوستوں نے, مخالفوں نے نہیں کیا ہمارے خلاف, ہماری جماعت کے اپنے لوگوں نے. وہ اپنے ضمیر میں جھانکیں, جو گھر کی باتیں ہیں وہ سوشل میڈیا اور بازاروں اور سیاسی جو اپنے مد مقابل ہوتے ہیں ان کے فورمز میں نہیں کیا تھا. جب سیاسی مد مقابل آپ ان کے سامنے آتے ہیں پھر یکجہتی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے, ان کو کمزور کیا جاتا ہے. اور جو اپنی صفوں میں کمزوری کرتے ہیں اسلام کی اور دنیا کی تاریخ میں, جو ان کے القاب ہیں, ان سے آپ بالکل ناواقف نہیں ہیں. میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا, میں کوئی متنازع بات نہیں کرنا چاہتا. ہمارا ایک مقصد ہے جس کے لیے ہم میدان عمل میں نکلیں, رات دن انشاءاللہ تعالی محنت کر رہے ہیں. خدا کے فضل و کرم سے مجھے اللہ کی ذات پہ کامل یقین ہے. مخالفین بھی اور جماعت کے اندر جو لوگ سازش کر رہے ہیں, ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان کو شکست دیں گے انشاءاللہ. اور یہ ثابت کریں گے کہ مرتضیٰ جاوید عباسی کوئی چیز نہیں, لیکن مرتضیٰ جاوید عباسی کے پاس جس جماعت اور جس قائد نواز شریف کا جو ٹکٹ ہے وہ خدا کے فضل و کرم سے عوام کی طاقت ہے اور عوام کا مستقبل ہے. یہ بات ہمیں ثابت کرنی پڑے گی, تب یہ اجارہ داری ختم ہو, تب یہ زیادتیوں کا سلسلہ ختم ہو, تب آپ کو فیصلوں کا اختیار خدا کے فضل و کرم سے ملے گا. تو کیا آپ اس مہم میں علف کرتا ہوں جو میرے دفتر میں ہے, 1 سال کے اندر اندر اللہ نے موقع دیا, وہ سارے مطالبات کے لیے فنڈز دیں گے 1 سال کے اندر اندر سرکل کو. اللہ کے لوگوں کے کام نہیں ہوئے, بالکل اس لیے نہیں ہوئے کہ حلقے بدل چکے تھے. فلڈ کے بعد 15 مہینے کی حکومت تھی, ہمارے پاس 10-11 مہینے تھے, جہاں سے میں نے الیکشن لڑنا تھا یا وہاں فنڈ دیتا یا یہاں دیتا. یہ میری غلطی سمجھیں, میری کوتاہی سمجھیں, میرا گناہ سمجھیں. میں انشاءاللہ تعالی اس کا ازالہ کرنے کے لیے آپ کی میں اپنے فرندوں پہ قرض لے کے آپ سے یہ علف کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالی, اللہ مجھے توفیق دے, میرا اللہ مدد کرے, اس کا ازالہ کروں انشاءاللہ. اور جماعت کو منظم کریں گے. جو میری ذات کو نہیں مانتا, اگر وہ میرٹ پہ آتا ہے, خدا کی قسم اس کا حق دے کے میں انشاءاللہ تعالی رہوں گا. جو میری ذات کو جماعت کے اندر اس کی قربانی ہے, اس کا حق بنتا ہے. یہ آپ سے میرا وعدہ ہے خدا کا فضل و کرم سے. اور ایک اور پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ حلقہ بدلی گئے. میں انشاءاللہ اتھلے دی کھٹ چاہیے تو ان میں ریس ہے انشاءاللہ. اور جو حلقے بدلنے والی باتیں انشاءاللہ وہ کتاب بند. اب ایک ہی جگہ رہ کے انشاءاللہ یا تو ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے چلیں گے یا اس کی سیاست چلے گی
जो मुस्लिम लीग और नवाज शरीफ का झंडा और खुदा ने मौका दिया, इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी और मुझे कामल यकीन है रब की जात मेरी सियासत और मेरे ज़मीर पे सिर्फ एक बोझ है और एक कर्ज है। अल्लाह मुझे जिंदगी दे सर्कल बकोट के लोगों का ये कर्ज उतारने बड़ी इज्जत से की है। जिन लोगों को जमीन से उठा के आसमान तक सियासत में पहुंचाया, उन्होंने गद्दारी की, उन्होंने मुनाफिकत की, उन्होंने मेरी जड़ें काटने की कोशिश की, मेरे वालिद की सियासत को दफन करने की कोशिश की। हमने जमात के अंदर कभी उनके साथ न साजिश और न बेईमानी की। अल्लाह का करम हुआ कि वो अपनी सियासत खुद दफन करके बैठ गए। ये अल्लाह का करम हुआ। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमें तनकीद किसी पे नहीं करना। हमने अपना एक मंशूर सर्कल बकोट और अन्य सोना के अवाम के सामने रखना है, और जो मुस्लिम लीग से गद्दारी करेगा इस वक्त किसी किस्म की, जो यहां मैं बातें सुन रहा हूं, अगर कोई शख्स कलमा पढ़ के अलफ कर के, ये पार्टी का फॉर्म है अलफ और कलमा हो, इसी जबान से हम रिश्ता देते हैं और इसी जबान से जब कलमा पढ़ते हैं तो मुसलमान होते हैं। अगर जिसकी जुबान और कौल नहीं है लीडर के साथ, नजरिए के साथ, अपनी जमात के साथ, और अगर कोई किसी जगह बैठ के कोई कमिटमेंट की है, कोई वादा किया है, तो मैं समझता हूं वो दुनिया में भी नाकाम है और अल्लाह ताला आखिरत में भी उसे जलील करेगा। ये नीयत है वल मुराद, अल्लाह की जात बड़ी बेनियाज। तो इंशाअल्लाह अब इस हल्के को खुदा के फजल व करम से मैं इंशाअल्लाह चेंज इंशाअल्लाह नहीं होने दूंगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के ये भूल जाए, सर्कल लोरा और बकोट अब साथ साथ चलेंगे। साथ साथ चलने चाहिए कि नहीं चलने चाहिए? तो मैं इस तकरीब के निकात पे अपने भाई इशफाक भाई साहब, आपका चेयरमैन साहब, आज मकबूल साहब का, आपकी सारी टीम का इंतहाई मशकूर हूँ और इन नौजवानों के जज्बे को मैं सलाम पेश करता हूँ। मुझे वो भी बातें याद हैं पिछली दफा जिस तरह आप गैरतमंदों ने कल जो बात पर्दे के पीछे थी आज सामने आ, सिर्फ इतना फर्क है, कल जो बात पर्दे के पीछे से होती थी आज सामने। और अगर सर्कल बकोट के गैरतमंदों, N16 के, मुस्लिम लीग और नवाज शरीफ के जानसार साथियों, अगर इस साजिश का डट के आपने मुकाबला न किया तो हम अपनी नस्लों को, आने वाली नस्लों को हम क्या मुंह दिखाएंगे? मुझे ये बताएं कि अगर जिस कौम के 29 साल जाया हो जाए उसमें मैं 10 महीने का मैं भी मुजरम हूं आपका। हम तो अजाला करना चाहते हैं, हम इस घर को आग नहीं लगाना चाहते। तो क्या जो इस घर को आग लगाना चाहते हैं, क्या वो आपके साथ मुखलस हो सकते हैं? मुझे कोई बंदा इस पंडाल में साबित करके बता दे कि जो इससे पहले हो चुका उस पर तो हमारे वक्त बात करते हैं। आने वाले दौर में मुस्लिम लीग की सूबे में इंशाल्लाह कोलिशन गवर्नमेंट होगी। जो पिछले 9 साल रहे हैं उनको कोई नहीं आने देता इस मुल्क के अंदर। उसकी वजह वो इंशाल्लाह सियासी जलसों में बात करेंगे। कोलिशन गवर्नमेंट होगी मुस्लिम लीग नून की सूबे के अंदर अल्लाह और रसूल के फजल से, और मरकज में मुस्लिम लीग की हुकूमत होगी। हम अगर डट के खड़े हो जाएं, अगर एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक एजेंडा बना लें, इन 5 सालों में ये टारगेट हमने अचीव करने, और अगर वो 5 सालों में हम टारगेट अचीव करते हैं, महरूमियों का अजाला कर सकते हैं, तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है और एक जमात है और हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, वो मुस्लिम लीग नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग की हुकूमत। अगर वो और रास्ता है तो मुझे बताएं। मैं मुस्लिम लीग से कहूंगा जी हम विड्रॉ करते हैं, इस हल्के से इलेक्शन ही कायदे मोहतरम नहीं लड़ते। हमारी 24 साल महरूमियों को अजाले का ये हल है, मुझे बताएं, मैं इलेक्शन छोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन कोई ये कहे कि वो सियासी साजिशों के ताने बाने बुन के इन
غیور اور غیرت مندوں کا مستقبل تاریخ کر دے گا، تو پھر یہ فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ ہم یہ لڑائی لڑیں گے انشاءاللہ آخری سانس اور خون کے آخری قطرے تک، انشاءاللہ اللہ کو یہ لڑائی لڑیں گے۔ کوئی بہت بڑا آ جائے تو بھی لڑیں گے۔ اور اگر آج ہمارا قائد نواز شریف یہ فیصلہ کر دے